الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان المقصورۃ قد تخفف ویلزمها اللام فرقا بینہا و بین ان النافیہ کقولہ تعالی۔ بحث ہماری حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں تھی۔ حروف مشبہ بالفعل 6 تھے: انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ۔ اور حروف مشبہ بالفعل یہ عمل کرتے تھے، مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے تھے، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتے تھے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے تھے۔ اسم کو نصب دیتے تھے، خبر کو رفع دیتے تھے۔ پھر وہاں ایک بحث یہ شروع ہو گئی تھی کہ کہاں انا پڑھنا ہے اور کہاں مطلب ہے انا پڑھنا ہے عبارتوں میں۔ تو 4 جگہیں ایسی تھیں جہاں انا پڑھنا چاہیے ہدایہ کتاب کے مطابق، اور 7 جگہیں ایسی تھیں جہاں انا پڑھنا چاہیے۔ یہ کل کی بحث میں بیان ہوا۔ آج جو ہماری بحث میرے عزیز بھائیوں شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انا مقصورہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے مخفف، یعنی کیا انا بن جاتا ہے ان۔ جب مخفف ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس ان کی خبر میں لام کو لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان نافیہ اور ان نا جو ان بنا ہے ثقیلہ سے خفیفہ ہے، اس کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے جو ہے جو انا سے ان بنا ہے ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے، اس کی خبر میں نا لام کو لگایا جاتا ہے تاکہ فرق ہو جائے ان نافیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مثال عرض کروں گا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انا جو ثقیلہ ہے خفیفہ ہو جاتا ہے، ان بن جاتا ہے، تو اس وقت عمل سے یہ ملغا بھی ہو جاتا ہے، اور جب عمل سے ملغا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ افعال کے اوپر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہماری یہ ہے آج کی کہ یہ جو انا ہیں مفتوحہ یعنی انا، وہ بھی مخففہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے ان۔ جب ہو جاتا ہے نا مخففہ ان بن جاتا ہے تو اس وقت یہ ضمیر شان میں عمل کرتا ہے، ضمیر شان میں عمل کرتا ہے، یعنی ضمیر شان پھر اس کا اسم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے جملہ اسمیہ کے اوپر بھی ان داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو ان ہوگا اس کا اسم، وہ جملہ اسمیہ ہو یا خبریہ، وہ اس کی کیا بن جائے گا، پورا جملہ ان کی خبر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کی خبر جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے، تو اس وقت جملہ فعلیہ میں سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی کا لگانا واجب ہے۔ جب ان کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں سین، سوفا، قد، حرف نفی کا لگانا واجب ہے، ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اس کے بعد ہمارا جو حرف ہے وہ ہے کأنہ۔ کأنہ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے اور یہ مرکب ہے کاف تشبیہ سے۔ کأنہ مرکب ہے کاف تشبیہ سے اور انا سے، ٹھیک ہے۔ جب مرکب ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کأنہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کأنہ مرکب ہے کاف تشبیہ سے اور انا سے، تو کأنہ پڑھو نا، کأنہ کیوں پڑھتے ہو؟ سوال۔ کہتے ہیں کأنہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نا یہ جو مطلب ہے انا ہے، اس کا ما قبل آ گئی ہے کاف، اس کاف کی وجہ سے
انا پڑھ رہے ہیں، کا انا کاف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، وجہ جو ہے نا کاف کا مقدم ہونا ہے اس میں۔ کبھی کبھی کا انا کا ان بن جاتا ہے اور عمل کرنے سے یہ بھی ملغا ہو جاتا ہے، جیسے پڑھیں گے کا ان زیدن العصا دو۔ اس کے بعد ہمارا جو حرف ہے مشبہ بالفعل میں وہ جناب لکنہ ہے۔ لکنہ جو ہے استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کلام میں جو توہم اور وہم پیدا ہوا ہے اس کو یہ دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان میں آتا ہے، جو دو متغیر ہوتی ہیں لفظاً و معناً، یا مثلا ممکن ہے معنوی تغیر ہو۔ بالآخر یہ لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آتا کیوں ہے؟ سابقہ کلام سے جو توہم پیدا ہوتا ہے، استدراک کا معنی ہے، اس کو یہ لکنہ دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں دے دوں، ما جانی زیدن لکنہ امرن جاء، ٹھیک ہے۔ لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان ہے، پہلی نفی ہے ما جانی زیدن، دوسری مثبت ہے لکنہ امرن جاء، دوسری مثبت ہے پہلی منفی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی بھی تغیر ہے، معنوی بھی تغیر ہے، وہ یہ ہے کہ زید میرے پاس نہیں آیا لیکن امر آیا ہے۔ لفظی اور معنوی اس میں تغیر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا توہم تھا کہ لکینہ نے آ کر اس کو دور کیا ہے، وہ یہ آپ نے فرض کرنا ہے کہ زید اور عامر بڑے دلی دوست ہیں، دلی و جانی دوست ہیں، ہر وقت جناب اکٹھے رہتے ہیں، کلاس میں آئیں تو بھی اکٹھے، باہر چلیں تو بھی اکٹھے، ہر وقت مل کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ زید نہیں آیا، ہمارے ذہن میں یہ توہم پیدا ہو گیا کہ زید بس نہیں آیا نا، تو عامر بھی سمجھو نہیں آیا۔ لکینہ نے آ کر اس توہم کو دور کر دیا کہ بھائی یہ جو تم توہم کر رہے ہو زید نہیں آیا تو عامر بھی نہیں آیا، نہیں، زید نہیں آیا لیکن عامر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکینہ کبھی یہ بھی مخفف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا لیتا، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ لعل کے ذریعے جر بھی دی گئی ہے، لعل کو حرف جارہ سمجھ کے اس کے ذریعے جر بھی دی گئی ہے۔ آخری سطر ہماری یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ مطلب بیان کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ قَدْ تُخَفَّفُ، آپ جان لیں کہ ان مقصورہ کبھی کبھی مخفف ہو جاتا ہے، یعنی ان سے بن جاتا ہے ان، وَيَلْزَمُهَا اللَّامُ، اور اس ان کو لام لازم ہوتی ہے، فرقاً بینہا و بین ان النافیہ، فرق کرنے کے لیے بینہا اس انا سے ان کے درمیان، یعنی جو انا ثقیلہ سا سے ان بن گیا خفیفہ اس میں، و بین ان نافیہ، اور ان نافیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس ان ثقیلہ سے خفیفہ والی جو ہے اس کی خبر میں لام کوئی ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ، وَإِن كُلًّا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا محل شاہد ہے، اگرچہ یہاں انہوں نے ان نے ثقیلہ سے خفیفہ ہے، یہ انا تھا ان ہے، اس نے عمل بھی کیا ہے، تو اس کی جو خبر ہے لما، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لام داخل ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ آگا جان فرق پیدا کرے ان نافیہ کے ساتھ، ورنہ فرق معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ان نافیہ یا ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، حِينَئِذٍ اس وقت اس کا ان کا الغاء کرنا جائز ہے۔ حِينَئِذٍ
حینئذ اس وقت جب انا سے بن جائے ان تو اس ان کا الغاء کرنا جائز ہے، یعنی کیا مطلب عمل سے ملغا کرنا جائز ہے، کا قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ توجہ فرما رہے ہیں وَإِن ہے، انا تھا ان بنا، کوئی عمل کر رہا ہے، کلن اسم ہے، آگے خبر ہے لما جمیع لدینا محضرون، تو لام آپ کا محل شاہد ہے، ٹھیک ہے، وہ لگایا ہے لما کے اوپر، لما جمیع لدینا محضرون، یہاں ان خبر کے اوپر لام لگا ہے اور اس نے عمل بھی کوئی نہیں کیا۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْأَفْعَالِ، یہ جو ان ہے یہ افعال پر بھی داخل ہوتا ہے، نحو قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے، كُنْتَ جو فعل ہے اس کے اوپر یہ داخل ہوا ہے، اور نشانی اس ان نافیہ نہیں ہے، یہ ہے کہ لا من الغافلین، خبر کے اوپر کیا آیا گا جان، لام آیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ ان كُنْتَ آپ من قبل اس سے پہلے غافلین میں سے تھے۔ اگلی مثال میں دیکھو وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ بھی ان ثقیلہ سے خفیفہ ہے، نظن کا فعل کے اوپر داخل ہوا ہے، خبر کے اوپر لام ہے، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ان نظنک، ٹھیک ہے، ہم آپ کو لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کاذبین میں سے خیال کرتے ہیں۔ وَقَضَى الْمَفْتُوحَةُ، تو اسی طرح مفتوحہ قد تخفف، کبھی کبھی مخفف ہو جاتا ہے، یعنی ان ہو جاتا ہے، وَيَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ، ٹھیک ہے، یجب اعمالها، یہ ان جو ہے یہ عمل کرنا اس کا واجب ہے، فی ضمیر شان، ضمیر شان میں جو مقدر ہوتی ہے، فتدخل علی الجملۃ، پس یہ جو انا سے ان بنائیں یہ داخل ہوتا ہے جملہ پر، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اسمیہ ہو جیسے نحو بلغنی ان زید قائم، اب یہاں ان کا جو اسم ہے نا وہ ایک ضمیر شان ہے، مقدر ہے، زید قائم مبتدا خبر، جملہ بن کر اس ان کی کیا آئے گا جان، خبر ہے، بلغنی مجھے خبر ملی ہے کہ زید قائم ہے، او فعلیتاً وہ جملہ فعلیہ ہو، وَيَجِبُ دَخُولُ سین او سوفا او قد او حرف النفی علی الفعل، جب خبر جملہ فعلیہ ہوگی نا تو واجب ہے اس جملہ فعلیہ میں سین کا داخل کرنا یا سوفا کا یا قد کا یا حرف نفی کا فعل پر داخل کرنا واجب ہے، کا قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے علم ان سیکون منکم مرضی، علم ان سیکون منکم مرضی، توجہ فرما رہے ہیں، ان محل شاہد ہے آپ کا، یہ جو سیکون ہے یا کونو فعل ہے، پیچھے سین لگائی ہے، سیکون منکم مرضی، یہ ان کون سا ہے گا جان، ان یہ ان وہی ہے جو ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ یہ ان نصب نہیں ہے، مضارع کو یہ نصب نہیں دے رہا، سیکونو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جانا کہ تم میں سے ان قریب مریض ہوں گے، فالضمیر المستتر اسم ان، ضمیر مستتر ان کا اسم ہے، ٹھیک ہے، والجملہ تو خبر ہوا، اور جملہ اس کی ان کی خبر ہے، سیکون منکم مرضی ان کی خبر ہے، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِیہِ، کَأَنَّ تشبیہ کے لیے، نحو کَأَنَّ زَیدًا الْأَسَدُ،
ٹھیک ہے، کأنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، زیدن اس کا اسم ہے، الاسد اس کی خبر ہے، کأنہ تشبیہ کے لیے ہے، کأن زیدن الاسد گویا زید شیر ہے، وکیلا وہی مرکبۃ من کاف التشبیہ ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ الْمَقْصُورَ کہا گیا ہے کہ یہ کأنہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور انہ مقصورہ سے، تو یہ کأنہ تو نہیں پڑھ رہے، کأنہ پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کیا کریں اس کے بارے میں؟ وَإِنَّمَا فُتِحَتْ اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ کأنہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وَإِنَّمَا فُتِحَتْ کأنہ کو فتح دیا گیا ہے لتقدیم الکاف علیہ کیونکہ اس پر کاف مقدم ہے، تقدیرہا اس کی تقدیر یہ ہے ان زیدن کالاسد زید شیر کی طرح ہیں، وقد تخفف فتلغى عن العمل کبھی کبھی کأنہ مخفف ہو جاتا ہے پس عمل سے ملغا ہو جاتا ہے، نحو کأن زید الاسد، کأن دیکھو مخفف ہوا ہے اور عمل نہیں کر رہا، ملغا ہو گیا، زیدون الاسد، ورنہ اگر عمل کرتا تو زیدان پڑھتے نا، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتے ہیں، یہاں نصب نہیں دی، کأن زیدون الاسد گویا زید شیر ہے، وَلَكِنَّ لِلْإِسْتِدْرَاكِ لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، استدراک کا معنی آپ کی خدمت میں بتایا تھا، یعنی سابقہ کلام میں جو وہم اور توہم ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، وَتَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَتَتَوَسَّطُ لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان آتا ہے جو لفظ اور معنی میں متغیر ہیں، نحو ما جانی زید لکنہ امرن جاء، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان ہے، ما جانی زیدن زید میرے پاس نہیں ہے، لکنہ امرن جاء پہلی منفی ہے کلام، دوسری مثبت ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں بھی تغیر ہے، معنی میں بھی تغیر ہے، کیونکہ زید میرے پاس نہیں آیا لیکن امر آیا، تو لکنہ دو متغیر کلاموں کے درمیان میں آیا ہے، وغاب زید لکنہ بکرن حاضرن زید غیب ہے لیکن بکر حاضر ہے، یہاں تغیر معنوی ہے، کیوں بھلا معنوی ہے؟ کیونکہ زید غیب ہے لیکن بکر حاضر ہے، غیب ہے ایک حاضر ہے، تغیر تو ہے، تغیر معنوی ہے، غاب زید زید غیب ہے لکنہ بکرن حاضر لیکن بکر حاضر ہے، وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ لکنہ کے ساتھ واو کا لگانا بھی جائز ہے، نحو قام زید وَلَكِنَّ عَمْرًا قَائِدٌ، ٹھیک ہے، محل شاہد یہ ہے کہ یہاں لکنہ کے ساتھ واو لگائی ہے، قام زید زید کھڑا ہوا، وَلَكِنَّ عَمْرًا قَائِدٌ لیکن عمر بیٹھا ہے، وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى لکنہ مخفف ہو جاتا ہے، فتلغا پس عمل سے ملغا ہو جاتا ہے، نحو ذہب زید لیکن امر عندنا، ذہب زید زید گیا لیکن امر ہمارے پاس ہے، ملغا ہوا ہے، دیکھو آگا جان اس نے اسم کو رفع نہیں دیا لیکن امرون پڑھا ہے، لیکن امرون عندنا، ٹھیک ہے، اگر مطلب عمل کرتا تو امران پڑھتے نا، اسم کو نصب دیتے، عمل نہیں ہوا یہاں، ذہب زید زید گیا لیکن امرون عندنا لیکن امر ہمارے پاس ہے، ولیتا للتمنی لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، تمنی آرزو، نحو لیتا زیدن قائمن کاش زید کھڑا ہوتا، بے معنی اتمنا یعنی میں تمنا کرتا ہوں زید کے قیام کی، میں مثلا تمنا کرتا ہوں، اتمنا میں تمنا کرتا ہوں، وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّ لعل ترجی کے لیے ہے، ترجی امید کو کہتے ہیں، نحو قول الشاعر جیسے شاعر کا قول ہے،
احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ٹھیک ہے، یہاں توجہ فرماؤ. احب الصالحین، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں. ولست منہم، ترحال کہ میں ان میں سے صالحین میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اچھے کام کی توفیق دے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھا آپ نے لعل ہے، لعل اللہ یرزقنی، لعل ترجیح کے لیے آیا ہے اور اس نے یہاں عمل کیا ہے. وشذ الجر بہا، شاذ طور پر لعل کے ذریعے جر بھی دیتے ہیں. نحو لعل زیدن، دیکھا لعل کے ذریعے جر دی ہے. لعل زیدن قائمن. وفی لعل لغات، لعل میں لغات ہیں. اللہ وَأَنَّا وَأَنَّا وَلَعَنَّا وَلَعَنَّا وَعِنْدَ الْمُبَرَّدِ اصلہ اللہ. مبرد نحوی کی نظر میں اصلہ لعل کی اصل تھی اللہ. زید فیہ اللام، اور اس اللہ میں لام کو زیادہ کیا گیا تو بن گیا لعل. والبواقی فروع، اور باقی پھر اس کے فروع ہیں. اصل میں تھا اللہ، لام کو زیادہ کیا گیا بن گیا لعل، اور باقی جو آئے ہیں انا لعنا. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے فروع ہیں. موفق رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.